السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے آپ کے سامنے حمد کی تعریف، حمد اس نظم کو کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ کے سامنے بتا کر کے ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس تعریف کو اپنی کاپی میں لکھ لیجیے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم کے اندر خالق کائنات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، ان کی بڑائی بیان کی جائے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نیر کی یہ بہترین حمد جو آپ کی کتاب میں موجود ہے اور آپ کو بھیج کر کے بھی ہوں، آپ امید ہے کہ آپ اس نظم کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بائی ہارٹ یاد کرنا ہے، یعنی زبانی یاد کرنی ہے آپ کو۔ امید ہے کہ بہت سارے بچے یاد بھی کر لیں گے۔ جو بھی یاد نہیں کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ العزیز آسانی کے ساتھ وہ یاد ہو جائے گا۔ ترنم سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا۔ پھر سے ایک بار سنیے، دو اشعار کی تشریح بھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے، امید ہے کہ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب پھر ایک بار پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ میرے خدائے مہربان تو کاری ساز دو جہاں، تیرا کرم ہے بے کرم تو رب ذوالجلال ہے، کوئی نہیں تیرے سوا جو دے کسی کو آسرا، اگر نہیں تیری رضا تو زندگی وبال ہے، تو ہر طرف ہے ذو فغن، تو ہر طرف ہے ذو فغن، افق افق کرن کرن، جبل جبل دمن دمن، کلی کلی چمن چمن، تجھی سے کیف رنگ بو رواں، تجھی سے آفجو، تجھی سے کیف رنگ بو رواں، تجھی سے آفجو، ہر ایک سمت تو ہی تو مرکز جمال ہے، یہ مہرباں کہکشاں، یہ نیلا نیلا آسماں، یہ مہرباں کہکشاں، یہ نیلا نیلا آسماں، یہ دشت و بحر بے کراں، یہ مسکراتی وادیاں، ملی ہے تجھ سے روشنی، تجھے سے علم زندگی، ملی ہے تجھ سے روشنی، تجھی سے نظم زندگی، نظم پڑھنا علم نہیں، ملی ہے تجھ سے روشنی، تجھی سے نظم زندگی، محال تیری ہمسری تو رب بے مثال ہے، محال تیری ہمسری تو رب بے مثال ہے۔ اس سے پہلے کے اشعار کے آپ کے سامنے دو اشعار کی تشریح اس سے پہلے کی جا چکی ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں شاعر کہتا ہے کہ میرے خدا اے مہربان، تو بڑا مہربان ہے، دنیا کا دونوں جہان کا بنانے والا کار ساز تو ہی ہے، تیرا کرم یعنی تیری مہربانی بے کرم ہے، بے حساب و کتاب ہے، اس لیے کہ تو ہی رب ذوالجلال ہے، تیرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا جو کسی کو آسرا دے، سہارا دے، مدد کرے، مدد کرنے والی نہ صرف اس خدا کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کا حلف کرتا ہے، لیکن اس کے دلوں میں جو حلف کرتا ہے اس کے دلوں میں بھی بات ڈالنے والا خدا کی ذات ہوتی ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے۔ نہیں تو بعض لوگوں کے سامنے ہم جاتے ہیں، روتے ہیں، گراتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر رحم نہیں آتا اور کچھ بھی اس پر اثر نہیں پڑتا، اور پھر مایوس ہو کر کے اس کے دربار سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن خدا کے دربار سے کوئی مایوس جلدی نہیں ہوتا ہے۔
تو کہہ رہے ہیں تیرے ساتھ کوئی سہارا نہیں ہے، اگر نہیں تیری ضرورت تو زندگی وبال ہے۔ اے پروردگار عالم، بیش اگر تیری رضا تو اگر تو راضی نہیں ہوا میری ذات سے، اے اللہ تو مجھ سے اگر خفا ہو گیا تو میری زندگی حقیقت میں وبال، پریشانی، مصیبت میں گزرے گی۔ پروردگار عالم تو مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر اللہ کی مزید تعریف کر رہا ہے، ہر طرف یہ ان کی بڑائی بیان کیا 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 تو ہر طرف ہے ذو فگن، تو ہر طرف ہے ذو فگن، افق افق کرن کرن، جمل جمل دمن دمن، کلی کلی چمن چمن۔ دیکھ کتنا اچھا تھا۔ ذو فگن کہتے ہیں روشنی پھیلانے والا، تو ہر طرف ہے ذو فگن، کرے گے پروردگار ہر طرف تیری ہی روشنی تو ہی پھیلانے والا ہے۔ جہاں کہاں افق افق کرن کرن، افق کہتے ہیں آسمان زمین کا جہاں پر ملن ہوتا ہے یعنی ملا ہوا ہوتا ہے اس کو بعض کرنے اسی سے آفاق ہے، یہ آسمان کا کنارہ، لاسٹ اینڈنگ میں جو ہوتا ہے اسے آسمان کا کنارہ کہتے ہیں۔ اور ہر چیز ذرے ذرے کے اندر کرن کرن جو کرن آتی ہے اس میں بھی کہہ رہے کہ پروردگار عالم تو ہر طرف ہے ذوفگن، تو ہی ہر طرف روشنی پھیلانے والا ہے، چاہے وہ آسمان کی زمین و آسمان کا جہاں ملا ہوا ہے وہاں بھی، کہ ہر کرن کے اندر بھی، ہر ذرے کے اندر بھی، جبل جبل پہاڑوں کے اندر بھی، اور دمن دمن کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی کا جو دامن ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمالیہ ہو یا اس سے کوئی بڑا پہاڑ ہو، وہاں پر بھی تو ہی اس کے اندر روشنی پھیلانے والا ہے۔ پھر کہہ رہے کلی کلی چمن چمن، کلی پھولوں کے اندر، پھول کی اس چھوٹی کو بھی پھول نکلتا ہے اسے کہتے ہیں کلی، ہاں کرے کلی کلی چمن چمن، کلی کے اندر پھولوں کے اندر بھی اور باغوں کے اندر بھی ہر جگہ تو ہی روشنی پھیلا رہا ہے، تیری روشنی سے اس کو زندگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے اس تیری ہی روشنی سے، اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر تو نہیں تو پھر دنیا کی کوئی ذات نہیں ہے جو وہاں تک کوئی روشنی پہنچا سکے اور اس کو زندگی زندگی کہیے کہ اس کو دوبارہ کوئی زندگی عطا کر سکے، صرف تیری ہی ذات ہے۔ آگے دیکھیے تجھی سے کیف رنگ بو رواں تجھی سے آپ کریں پروردگار عالم، اب شاید اللہ کی مزید تعریف کرتا ہے کہ جو کیفیت ہے پروردگار عالم، یہ رنگ بو، ہر پتے کے اندر پھولوں کے اندر الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبوئیں، اس کے بعد یہ سب تیری ہی دی ہوئی ہے۔ رواں تجھی سے آب، تیرے ہی حکم سے پانی کا روانہ، جل تھل، اور تیری کے ساتھ سمندروں کا جھاگ، ندیوں کا جل تھل، جو پانی رواں رواں ہے اے پروردگار عالم، یہ سب تیری ہی دست قدرت سے ہو رہا ہے، اور تو ہی اس کے تیری ہی کاریگری اس کے اندر بھی ٹپک رہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کے اندر کا یہ چینجنگ پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے ہے۔ تو وہی کہہ رہا تجھی سے کئی فرن رواں، تجھی سے آب جو تیری سے وجہ سے پانی کی روانی ہو رہی ہے، تو تیری ہی وجہ سے آپ پھولوں کے اندر خوشبوئیں آ رہی ہے، تیری وجہ سے چمن کھلتا ہے، اگر تیری کاریگری نہ ہو تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہہ رہے ہیں ہر ایک صرف تو ہی تو مرکز جمال، تو مرکز جمال، صرف منے جانے، صرف منے جانے، ہر صرف تو ہی جدھر بھی دیکھو تیری ہی کاریگری نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بولتے ہیں ہم لوگ چھپ کر بھی گناہ کرے تو گناہ، کئی بولے تو اللہ دیکھ رہا ہے، بولتے نہیں بولتے ہم لوگ، چھپ کر کے کرے تو گناہ کرے تو گناہ نہیں، کیا وہ بھی گناہ ہے، چپ کے جھوٹ بولے تو بھی جھوٹ ہے، کئی بولے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہمارا نبی یہ بتائے کہ نہیں بتائے؟ غلط کرے تو غلط ہے، کئی غلط ہے بولے تو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے تو غلط کرے تو اچھا ہوتا ہے نہیں ہوتا، کئی بولے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں انشاءاللہ العزیز جب کلاس کے اندر ہم آئیں گے اور بھی باتیں بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک بچی اسی طریقے سے اس سے بڑا اچھا ایک نظر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک ماں ہوتی ہے اور اس گھر کے اندر ان کی ایک بیٹی رہتی ہے، اس کی ایک بیٹی رہتی ہے، دیکھیں ہر سمت تو ہی تو
تو مرکز جمال ہے، جدھر دیکھو اللہ کی ذات، اللہ کی کاریگری ہی ٹپ رہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ تو وہ رات کا دودھ، بکری کی دودھ نتھار کر کے ہوتی ہے، دودھ دو کر کے ہوتی ہے، گھر کے اندر لا کر کے رکھتے ہیں، سارا ماحول سناٹا رہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ کہتی بیٹی دیکھ رات کافی ہو چکی ہے، رات کافی ہو چکی ہے، سارے لوگ سو چکے ہوں گے، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو چکے ہوں گے۔ اب دودھ یہ دودھ جو ہے یہ بہت گاڑھا دودھ ہے، اس کے اندر اگر 5 لیٹر دودھ ہے مثلا، اگر اس کے اندر کوئی پانی ڈال دیا جائے 2 لیٹر تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لہٰذا اس کے اندر تم پانی ڈالو۔ اس کی بیٹی دیکھیے کتنا تھا، آج ہماری بچیاں بھی ایسی ہونی چاہیے، ہمارے بچے کے اندر بھی ایسا اخلاق کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی غلط کام کرے تو کوئی دیکھے نہ کہ خدا دیکھتا ہو۔ اس بچے نے ماں سے کیا کہا دیکھے فور سے، اس کی بچی نے کہا امی جان بے شک امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے ہیں یا سو چکے ہوں گے، لیکن جس خالق کائنات نے، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ تو جاگ رہا ہے، وہ اللہ تو سمیع البصیر ہے، وہ تو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ امی جان پھر پانی ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ اتفاقاً سے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جو ہے انہیں کے گھر کی طرف سے گزرا۔ جب اس ماں بیٹی کی باتیں سنی، اس زمانے کے اندر اس طرح کی بلڈنگیں، اس طرح کی عمارتیں نہیں تھی، دیوار جب گھاس پھوس کی ہوتی تھی، اندر کی آواز آسانی کے ساتھ باہر چلا جایا کرتی تھی، باہر کی آواز اندر آ جایا کرتی تھی، اوپر گھاس پودے کے گھرا ہوتے تھے لوگوں کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر رک گئے، صبح جب معلوم کر کیا تو معلوم ہونے کے بعد کہا کہ ہاں ہے، پھر اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی، ایسی بچی کے بارے میں ایسے اخلاق ہمارے اندر پیدا کی، فرمایا کہ اس بچی کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایک زمانے کے اندر اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ اندازہ کی ان کی ایک سچائی کی بنیاد پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری دے رہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ بے شک اس بچے کی شادی ہوئی اور انہیں کی کوکھ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بعض نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دیا کہ ان کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اور ان کا باغا ایسا بادشاہ پیدا ہوئے جس کے زمانے کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، مال اونٹوں پر گھوڑوں پر لدا جاتا تھا، گلی گلی پھرے کرتے تھے لوگ، کہتے لے لو، کوئی ہے محتاج جس راشن لینے والا وہ لے لے، تیل لینے والا تیل لے لے، کپڑا لینے والا کپڑا لے لے، پوری گلی میں ڈھونڈتے کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، پھر سارا مال اکٹھا ہوتا تھا۔ یہ اس سچائی کی بنیاد تھی۔ تو آج ہر غلط کام کرتے وقت ہماری بچی، ہمارے بچے یہ سوچنے لگے کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھتا ہوا۔ یہ کتنا لکھا، ہر صرف تو ہی تو مرکز جمال ہے، اے پروردگار جدھر بھی دیکھیں، اتر دکن پورب پچھم نیچے اوپر ہر جگہ تیری ذات جلوہ نما ہے، یعنی ہر چیز کو تو سمیع البصیر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ آج جو رونقیں ہیں دنیا کے اندر، جتنی خوبصورتیاں ہیں، یہ سب تیری ہے، اس لیے کہ خوبصورتی کا مرکز جمال، خوبصورتی کا مرکز کیپٹل پروردگار تو ہی ہے۔ جب تک کہ یہ اتنا انشاءاللہ آئندہ بھی چند اشعار ابھی اور باقی ہے، آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس کی تشریح کی جائے گی۔ بس آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس نظم کو اچھی طریقے سے پھر دوبارہ کرو، یاد کیجیے اور لکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا کسی لفظ کا معنی تو کتاب میں بھی لکھ کر کے ہے، میں بھیج کر کے ہوں، وہاں دیکھ لیں، انشاءاللہ مدد ملے گی۔ پھر بھی کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔